السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب شافعی کے مطابق نماز عید کا مکمل طریقہ: جب رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہو گیا، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اب یہاں سے کثرت سے تکبیر کہنا سنت ہے نماز عید تک۔ نماز عید کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے ہے، سورج نکل گیا، اس کے بعد سے نماز عید کا وقت ہے زوال تک۔ سورج انشاءاللہ کل یہ ہو، اگر عید کل ہوگی یا پرسوں ہوگی، دونوں صورتوں میں 6 بجے ہے ہمارے بھیونڈی میں اور اطراف میں۔ مگر طلوع آفتاب کے فوراً بعد نماز عید نہ پڑھے، بلکہ 20 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد پڑھے۔ اگر طلوع آفتاب کے فوراً بعد نماز عید پڑھے گا تو بھی ہو جائے گی، مگر مستحب ہے کہ 20 منٹ تاخیر کرے، تقریباً 20 منٹ اس کے بعد پڑھے، اور زوال سے پہلے پہلے تک پڑھ سکتا ہے، اس کا وقت ہے۔ اور عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز 2 رکعتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے اور سنت عینیہ ہے، ہر ایک کے لیے سنت ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے، سنت نماز پڑھتا ہوں عید الفطر کی 2 رکعت، کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے یا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ کے واسطے اللہ اکبر، اس طرح نیت کرے۔ سنت نماز پڑھتا ہوں عید الفطر کی 2 رکعت، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ کے واسطے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے جیسے نماز میں ہاتھ باندھتا ہے، اس کے بعد وجہ تو پڑھے، وجہ تو پڑھنے کے بعد پھر ایک پہلی تکبیر، پھر ایک تکبیر کہے، یہ تکبیر سنت ہے۔ پھر ہاتھ باندھے، پھر کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر تکبیر کہے، ہاتھ اٹھا کر، پھر ہاتھ باندھے، پھر کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے 7 تکبیریں کہیں۔ جب 7ویں تکبیر کہے گا اور ہاتھ باندھے گا تو اب پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آخر تک۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں یا تو سورہ قاف پڑھے گا تو دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھے گا، اور اگر سورہ قاف اور سورہ قمر نہیں پڑھتا تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھے، دوسری رکعت میں حل اتی کا حدیث الغاشیہ یہ پڑھے۔ اگر یہ بڑی صورتیں ہیں، اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد یہ پڑھے کم سے کم۔ پھر اس کے بعد باقی نماز ویسے ہی پڑھے جیسے پڑھتا ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوگا تو پھر 5 تکبیریں ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو، سجدے سے سر اٹھا کے پھر جب اللہ اکبر کہہ کر اوپر اٹھے گا، کھڑے ہوگا، اس کے بعد ہاتھ باندھے گا، اب کہے گا پھر سے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر، پھر ہاتھ باندھے گا، کہے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح 5 تکبیر کہے گا، ہر 2 تکبیر کے درمیان ہاتھ باندھے گا اور یہی کہے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 5ویں تکبیر کہے گا تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد بعد کی سورت پڑھے گا، پھر باقی کی نماز جیسی پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھے گا۔ اچھا، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو بھی یہی طریقہ ہے، بس نیت میں یہ کہے گا پیچھے اس امام کے، سنت نماز پڑھتا ہوں عید الفطر کی 2 رکعت، پیچھے اس امام کے کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے اللہ کے واسطے اللہ اکبر۔ اور اگر امام ہے تو وہ کہے گا امام بن کر، فرض نماز سنت نماز پڑھتا ہوں عید الفطر کی 2 رکعت، امام بن کر کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے اللہ کے واسطے اللہ اکبر، تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے۔ تو یہ ہے عید کی نماز کا آسان اور مختصر طریقہ۔ اور اگر کسی حنفی امام کی اقتداء میں عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہے تو حنفی مسلک میں پہلی رکعت میں جہاں شافعیوں کے نزدیک 7 تکبیریں ہیں، حنفیوں کے نزدیک 3 تکبیریں ہی ہیں، باقی وہ جو 4 تکبیریں ہیں وہ نہیں پڑھتے، یعنی 3 پڑھتے ہیں، 7 میں سے 3 ہی پڑھتے ہیں، ان کے ہاں 3 ہی سنت ہے۔ تو شافعی مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کی اقتداء میں 3 تکبیروں پہ اکتفا کرے۔ یہ جو تکبیریں ہیں سنت ہیں، ان کے چھوٹنے سے نماز پر کوئی
فساد وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، نماز پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں حنفی امام سورہ فاتحہ سے پہلے تکبیر نہیں پڑھتا۔ دوسری رکعت میں حنفیوں کے نزدیک سنت ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر کہے، سورہ فاتحہ پھر بعد والی سورت پھر 3 تکبیریں پھر رکوع، یہ ترتیب ہے حنفی مذہب میں۔ مگر شافعی مسلک میں قرات کے بعد تکبیر کا محل نہیں ہے، لہٰذا ان 3 تکبیروں میں شافعی مقتدی حنفی امام کی اقتداء نہیں کرے گا، بلکہ خاموش کھڑا رہے گا، اس کے رکوع میں جانے کا انتظار کرے گا۔ جب وہ 3 تکبیریں کہہ چکا اور رکوع میں گیا تب یہ بھی رکوع میں جائے گا۔ اگر شافعی مقتدی نے حنفی امام کی ان 3 تکبیروں میں اقتداء کی، جو رکوع سے پہلے حنفی امام 3 تکبیر کہتا ہے قرات کے بعد، اگر شافعی مقتدی نے اقتداء کی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے شافعی مقتدی حنفی امام کے پیچھے جب کھڑا رہے گا تو خاموش رہے گا، پھر جب حنفی امام رکوع میں جائے گا تو یہ بھی جائے گا، بعد کی نماز ویسے ہی پڑھے گا، اور سجدہ سہو کرے گا شافعی مقتدی اگر حنفی امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھے گا، اور حنفی امام دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 3 تکبیریں پیدر پہ کہے گا، تو پھر شافعی مقتدی سجدہ سہو کرے گا، اور سجدہ سہو کرنا سنت ہے، لہٰذا ترک بھی کیا تو نماز ہوگی، مگر جان بوجھ کے سجدہ سہو ترک کرنا مکروہ ہے۔ نماز کے بعد 2 خطبے سنت ہے، جو بھی نماز پڑھا امام وہ جو ہے وہ اپنے مقتدیوں کو خطبے سنائے، اگر مقتدیوں میں کوئی مرد ہے تو، اگر کوئی مرد نہیں ہے جیسے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے سب عورتیں ہیں، تو پھر اب خطبہ سنت نہیں ہے۔ خطبہ تب سنت ہے جب مقتدیوں میں کم سے کم ایک مرد ہو۔ تو یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے، اس طریقے سے عید کی نماز پڑھے، اور عید کی نماز میں جماعت سنت ہے، اگر کسی کو جماعت نہیں مل رہی ہے تو تنہا بھی عید کی نماز ادا کر سکتا ہے، تنہا بھی پڑھ سکتا ہے وہ، اور تنہا پڑھے گا تو خطبہ سنت نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ عید کی نماز کی جماعت کے لیے ایک امام اور ایک مقتدی بھی کم سے کم ہے تو جماعت ہو جائے گی، اس کے لیے 40 کی شرط نہیں ہے، جیسا کہ شافعی مسلک میں جمعہ کی نماز کا مسئلہ ہے، وہاں 40 شرط ہیں، یہاں نہیں ہے۔ خطبہ اس کے بعد سنت ہے، لہٰذا خطبہ بھی اگر کسی نے ترک کر دیا یا جماعت بنانے کے باوجود خطبہ نہیں دیا تب بھی نماز ہو گئی، خطبہ سنت ہے، لیکن بلا وجہ سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لہٰذا اگر امام خطبہ دے سکتا ہے تو وہ خطبہ پڑھے، جیسے جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں ویسے عید کے 2 خطبے ہیں، مگر عید کے خطبے نماز کے بعد ہوتے ہیں، اور سنت ہے جمعہ کے 2 خطبے نماز سے پہلے ہوتے ہیں، اور وہ ضروری ہے، لازم ہے، نماز کے لیے شرط ہے۔ تو یہ فرق ہے، نماز کے بعد ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے۔ اور فطرے کا مسئلہ میں نے بتا دیا کہ فطرہ جو ہے وہ پہلے پچھلی کلپس میں نے فطرے کے پر تفصیل سے مسائل بیان کیے ہیں، گروپ میں آپ حضرات دیکھ لیں اس کو، 4-5 کلپ میں نے بیان کیے ہیں، یہاں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص کی طرف سے 2 کلو 750 گرام فطرہ ہے، یہ احتیاطاً ہے، 50-100 گرام کا فرق بھی ہو گیا تو چلے گا، لیکن احتیاطاً وہ 2 کلو 750 گرام فطرہ دے ایک آدمی کی طرف سے۔ اور شہر میں جو اکثر کھایا جانے والا اناج ہے جیسے چاول ہے تو وہ فطرہ دے، چاول سے افضل گیہوں ہے تو گیہوں سے بھی فطرہ ادا ہو جائے گا، مگر چاول سے کمتر جو اناج مانا گیا ہے جیسے جوار باجرہ وغیرہ ہے تو اس سے فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ اور فطرے میں وہ مہنگا فطرہ دے، اچھے سے اچھا دے، لیکن اگر سستا والا بھی دے گا تو بھی فطرہ ادا ہو جائے گا، بس بشرطے کہ وہ خراب نہ ہو، کھانے لائق ہو۔ سستا والا ہے تو بھی فطرہ ادا ہوگا، مگر جتنا مہنگا دے گا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور اناج ہی دے، قیمت نہ دے، قیمت دے گا اناج نہیں دے گا تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ اور جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہی فطرے کے مستحقین ہیں، انہی کو دے۔ اور رمضان کے آخری دن کا سورج ڈوبنے سے لے کر سورج ڈوبا اس وقت فطرہ واجب ہوا، اس وقت سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس درمیان فطرہ دینا سنت ہے، مگر رمضان میں بھی فطرہ دیا تو ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ جس وقت آخری دن سورج ڈوبے گا رمضان کا اس وقت یہ خود بھی اس پر بھی فطرہ واجب ہو اور لینے والا بھی مستحق ہو۔ اور اگر اتنی دیر کیا کہ عید کی نماز پڑھ لیا تو اتنی دیر جان بوجھ کر کرنا مکروہ ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے فطرہ دے۔ اتنی دیر کیا کہ عید کے دن کا سورج ڈوب گیا تو یہ فطرہ قضا ہو گیا، اور جان بوجھ کر قضا کیا ہے تو گنہگار بھی ہے اور بڑا گنہگار ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنی قضا ادا کرے۔
واللہ تعالی اعلی و اعلم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین.